بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جتنی دھمکیاں عمران خان صاحب نے یا جس سطح تک جانا تھا اور جتنے اعلانات کرنے تھے کہ مار دیں گے، بچھاڑ دیں گے، تباہ کر دیں گے، ہلا کے رکھ دیں گے، بیسیکلی وہ ان بٹوین دی لائنز یہی کہہ رہے تھے، اور اس کا جواب ان کو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ گیا ہے، مل گیا ہے، اور ان کو باور کروا دیا گیا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کہ خان صاحب آپ حکومت ہیں، آپ کے ہاتھ، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے، اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے اور آپ احتجاج کے نام کے اوپر ایک پارلیمانی کارروائی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ ہمیں آکورڈ پوزیشن میں ڈالیں گے۔ برائے مہربانی ہمیں آکورڈ پوزیشن میں ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اتنا پیغام، بس اتنا پیغام عمران خان صاحب کو مل گیا ہے، ان تک پہنچا دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یار اب اس کو وہ میرا خیال ہے کہ یہ شیخ رشید صاحب کے فارمولے کے مطابق وہ یہی چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے کھلے عام جو پرنٹس ہیں پاکستان کی مسلح افواج کے یا پاکستان کی فوج کے یا پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے، وہ انہیں اپنی جو کہ سیاسی فائدہ اٹھانا ہے اس تحریک میں ان فوج کے پرنٹس مل جائیں ان کو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے، اور پھر وہ اپنے مرضی کی کہانی گھڑیں گے، اور پھر جا کے لوگوں کو گھر گھر جلسہ کریا وہ کیا تھا، چوک گلی محلے میں جا کے لوگوں کو یہ کہانی سنائیں گے کہ میں تو پتہ نہیں کیا کر دینے لگا تھا، میں تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح اسرائیل سے فلسطین کو آزاد کروانے لگا تھا، میں تو راتوں رات لال قلعے کے اوپر پاکستان کا قومی پرچم، سبز ہلالی پرچم جو ہے وہ بلند کرنے لگا تھا، وہ وہاں پر لہرانے لگا تھا، میں خراسان سے لشکر لے کے نکلنے لگا تھا، تو جناب اور غزوہ ہند کے لیے، اور مجھے جناب یہ جو امریکن ایجنٹ ہیں پاکستان کے سیاستدان اور امریکن ایجنٹ جو پاکستان کے ریاستی نظام کے اندر پائے جاتے ہیں، اب آپ خود ڈھونڈ لیں کہ وہ کس کے ایجنٹ ہیں، وہ ان کو تو کہہ دیتے ہیں نا، تو کہ جی کہ وہ ان کے پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں اس لیے ان کے خلاف باتیں نہیں کر سکتے، حالانکہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ جو نواز شریف نے جو بم دھماکے کیے تھے، کلنٹن نے ان کو کتنے پیسے آفر کیے تھے اور کس اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں یہ بھی، اور کتنے پیسے پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں یہ بھی، تو اس کے باوجود دھماکے ہوئے تھے کیونکہ یہ پاکستان کا مسئلہ تھا۔ تو خیر بات ادھر ادھر ہو جائے گی، جواب عمران خان صاحب کو یا تنبیہ کر دی گئی یا خبردار کر دیا گیا ہے کہ ہمیں آکورڈ پوزیشن میں نہ ڈالیں۔ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ پائن پھر ٹاڑے نال بہت پیڑی ہونی ہے، اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ جناب کہ وہ بہت بڑا چیمپئن ہے اور وہ جناب لڑ بھڑ کے جو ہے وہ اپنا مقام نکال لے گا، تو سر جی یہ بھول ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں ماضی کی مثالیں نہیں دینا چاہتا، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ والے کام جو ہیں یہ اس سے اور پھر کسی اصولی موقف کی بنیاد کے اوپر نہیں، صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس کو نام دے دیں، جس کا مرضی نام دے دیں، آپ قومی مفاد کا نام دے دیں، یا پھر جناب وہ کوئی اسلامی سلطنت قائم کرنے جا رہے تھے اس کا نام دے دیں کہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہوگی، یہ ریاست مدینہ کے خلاف سازش ہوگی، اس طرح کا نام دے دیں تو کسی کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی۔ لیکن آپ جب یعنی اداروں کو، پاکستان کو جو ہے وہ سٹیک کے اوپر رکھیں گے تو پھر لوگ تو رسپونڈ کریں گے نا۔ مثال میں بار بار مثال دے رہا ہوں کہ اب آپ اگر آئی جی اسلام آباد کو کہیں گے کہ جا کے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلا دیں تو وہ چلا دیں گے، ان کو نہیں پتہ کہ مطلب ڈوبتی نیا عمران خان صاحب کی، اور جناب مطلب میں اس نیا پہ سوار ہو جاؤں، تو کوئی نہیں اس طرح کے رسک لیتا ہوتا۔ اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ پوری کر دیا ہے پی ڈی ایم نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ کل شیخ رحیل اصغر صاحب، یہ رکن قومی اسمبلی ہے نون لیگ کے لاہور سے، انہوں نے ایک عشائیہ دیا ہوا تھا جس میں شہباز شریف صاحب تھے، ظاہر ہے کہ وہ میزبان ہی ہوں گے ایک طرح سے، لیکن وہ رحیل اصغر صاحب نے مینیج کیا تھا یا ارینج کیا تھا، ان کی طرف سے تھا، اور اس میں آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی، یعنی کہ سارے جو اس وقت متحدہ اپوزیشن ہے، مولانا فضل الرحمان وہ بھی تھے، پی ڈی ایم کی بھی قیادت تھی، پیپلز پارٹی بھی کی قیادت تھی، محسن داوڑ صاحب تھے، اور بھی بڑے سارے لوگ تھے، تو وہ سارے وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے بیٹھ کے وہاں پر غور و خوض کیا، اور پھر باہر آ کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے تڑی کرا دی کھلا کے۔ اب دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جب آپ فاؤل پلے کریں گے، جب آپ روندی مارنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اگلا بندہ اگر روندی مارنے پہ آ جائے گا تو حضور آپ تو پھر مقابلہ نہیں کر پائیں گے، یہ تو بات طے ہے۔ اتنے بڑے پہلوان تسی کتے رہندے نہیں،
تو اب انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی کہ 23 مارچ کو ہمارا اعلان پہلے سے طے شدہ تھا، ہم نے اعلان کیا ہوا تھا کہ 23 مارچ کو ہم لانگ مارچ کریں گے اور پی ڈی ایم لانگ مارچ کرے گی، اور انہوں نے کال دے دی ہے کہ 23 مارچ کو پورے پاکستان کے کونے کونے سے لوگ نکلیں اور اسلام آباد کا رخ اختیار کریں، لیکن ٹائم تھوڑا دیتا ہے، یعنی کہ 24 کو کہہ کے وہاں پہ پہنچ جائیں۔ اب 23 مارچ کو نکلیں گے پاکستان کے کونے کونے سے تو 24 مارچ کو نہیں پہنچ سکتے، تو کون پہنچیں گے؟ پشاور سے، کے پی کے سے، جو پنڈی سے، یہاں سے لوگ پہنچیں گے وہاں پر، اور کسی کوئی پہنچے نہ پہنچے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو انصار الاسلام ہے اور جو ان کے کارکن ہیں وہ وہاں پہ پہنچیں گے۔ اب آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں، لیکن وہ کمیٹڈ ورکر ہیں، وہ پولیٹیکل ورکر ہیں۔ اب ان کو مدرسے کے طالب علم کہہ دیں یا آپ جو کچھ مرضی کہہ دیں، لیکن وہ مین پاور ہے، اسٹریٹ پاور ہے، اور بڑی خوفناک اسٹریٹ پاور ہے۔ میں بار بار یہ والی بات کہتا ہوں کہ یہ تو رانجے چوری کھانے والے ہیں نا، یہ اپنا پی ٹی آئی والے۔ وہ آپ نے دیکھا ہو، میں نے کئی دفعہ اس کے ذکر کیے ہیں کہ وہ جب وکلا کی تحریک چل رہی تھی ججز کی بحالی کے لیے، تو اسلام آباد میں ایک ممی ڈیڈی بچہ، برگر بچہ، وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں مار رہی ہے پولیس، یہ مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لے کے آئیں گے۔ میں وہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہتا، میں مکری نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا بچہ، اور کہ جی کہ ہم شریف لوگ ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، جب ہمیں پولیس مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لے کے آئیں گے۔ ہم دیکھیں، ہم تو جو ہیں وہ عمران خان بڑا امیر آدمی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اس طرح کر کے وہ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ وہ والا کلاؤڈ ہے یا وہ والا کراؤڈ ہے کہ جو مطلب گانا لا دیں نچنا شروع کر دیں گے، زیادہ سے زیادہ وہ ان کا انقلاب یہاں تک ہوتا ہے کہ جی وجڑے نے بھی وجڑے، خان دے نعرے وجڑے نے تو پنگڑے پڑھنے شروع کر دیں گے۔ تو اس سے زیادہ انہوں نے نہ کبھی دیکھا، نہ انہوں نے کبھی برداشت کیا، اور نہ کبھی اس سے زیادہ وہ کیا ہوئے جی کہ رتھلیس ہوئے، یوں کہہ لیں کہ بروتھل ہوئے، یوں کہہ لیں، یا سنگ دل ہوئے۔ اس سے زیادہ پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے وہ جب اپنا اس نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہو تو وہ جناب وہ بڑا خوفناک ثابت ہوتا ہے، اور پاکستان میں پولیٹیکل ورکروں کی موومنٹس لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی تو وہ والے ہیں، یہ استاد ہیں طالبان کے، بھائی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، طالبان وہ ہیں جنہوں نے امریکہ کو ہرایا ہوا ہے، پلیز فار گاڈ سیک۔ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ جی اینٹ کا جواب اینٹ سے اور ڈنڈے کا جواب ڈنڈے سے ملے گا۔ ڈنڈے پھڑے ہوتے بڑے اتنے اتنے موٹے ڈنڈے، تو پی بول گئی خان صاحب کی۔ وہ پہلا مرحلہ یہ آیا ہے کہ جی کہ وہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ پہلا کہ جی یہ وہ بول رہے تھے نا، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی یہ دانش مند کہاں کے ہیں، تو بھائی جس کے آپ مطلب اسد عمر اور شیخ رشید صاحب جیسے دوست ہوں، ان کو اپنا شہباز شریف صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے دشمنوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ مطلب ہتلی حالت پتلی ہے، ہتلی پالت کہنے لگا تھا میں، وہ وہی والی ٹانگیں وہ کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، وہ والی بات، تو وہ جناب پتلی حالت ہے۔ اور ان حالات میں جب ایک ایک ووٹ کی ضرورت ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ 4 ووٹوں والی پارٹیوں کے پاس، 3 ووٹوں والی پارٹیوں کے پاس وہ سفر طے کر کے پارلیمنٹ لاجز میں جا رہے ہیں۔ مطلب عمران خان کا وہ دیکھیں نا، ایک طرف وہ جو ہوتا تھا، کیا اس کو کہتے ہیں، تکبر کہہ لیں یا ایک بھرم کہہ لیں، آپ اس کو جو بھی نام دیں، کہ جو مظلوم غریب آدمی ہوتا تھا اس کے پاس نہیں جاتے تھے مظلوم آدمی کے ساتھ۔ سائی وال کے لوگ جو وہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے جن کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا سڑک کے اوپر، تو ان کو کہا کہ میں نے افسوس کرنا ہے، اسلام آباد آ جاؤ، وہ ارینج کر کے اسلام آباد آ جاؤ، مطلب جو ہوتا تھا اسلام آباد آ جاؤ افسوس کرنا ہے۔ اب وہ ہے نا جی، بینڈ لگی بجنے تو نیاز لگی بٹنے، تو اب بینڈ بج رہی ہے خان صاحب کی، تو کیا ہو رہا ہے، خان صاحب اٹھ کے وہ جن کو خان صاحب ملنے کے لیے وقت نہیں دیا کرتے تھے ان کے پاس جا رہے ہیں کہ، اور پارلیمنٹ لاجز میں جا رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھ کے جا رہے ہیں، سیڑھیاں اتر کے آ رہے ہیں۔ تو اب ان حالات میں جب ایک ایک ووٹ کی ضرورت ہے، اور اسد عمر صاحب اپنے 3 اتحادیوں کو نام لے کے علاقائی پارٹیاں کہہ رہے ہیں، یہ سیاستدان نے، یا یہ سیاستدان تو نہیں ہو سکتا، یہ کوئی کرونڈیا آدمی ہو سکتا ہے، یہ کرونڈیا مطلب عمران خان صاحب کی جو ہے نا ان کے خلاف جو بغض ہے وہ پورا نبھا رہے ہیں وہ والے۔ اور بغض سے مجھے ایک بات کلیریفیکیشن یاد آ گئی، بالکل اینڈ پہ دوں گا، پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، بغض کے اوپر مجھے وہ بات یاد آ گئی ہے۔ تو زور اعلیٰ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بیڑا غرق کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں عمران خان صاحب کس طرح لڑ سکتے ہیں،
سوال یہ ہے شیخ رشید صاحب جب چودھریوں کو لتاڑیں گے تو کس طرح سے لڑ سکتے ہیں؟ یہ سیاسی جنگ وہ نہیں لڑ سکتے، نہ وہ سیاسی جنگ لڑ سکتے ہیں، اور نہ جو ان کے وہ 9 رتنوں میں سے ایک رتن اور فواد چوہدری صاحب نے جو بیان دے دیا کہ 10 لاکھ لوگ باہر اکٹھے ہوں گے اور پھر انہی میں سے گزر کے جائیں گے اور انہی سے گزر کے آئیں گے ووٹ ڈالنے والے، یعنی کہ بھئی آپ کی جو ہے جان کا تحفظ نہیں دے سکتے، خون خرابہ ہوگا جو عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے گا اور اپنی پارٹی کا ڈالے گا، اپنی پارٹی کا ہے جی منحرف فرقان، تو وہ تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور جو اپوزیشن والے بھی ہیں ان کے بھی ضمانت کوئی تحفظ نہیں ہے، ان کی بھی جان کی سلامتی کا کوئی ضامن نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے۔ تو ان حالات میں انہوں نے کہا کہ جی پھر آئیں، ہمارے کارکن آئیں اور آ کے ہمیں ان کے شر سے بچائیں، ہمیں کور دیں تاکہ ہم ملک و قوم کے لیے جو یہ والا ہم نے جو ایک وہ پسوڑی ڈالی ہے وہ ہم اس سے نمٹ لیں خان صاحب سے، ہیں جی۔ تو اب ہوگا کیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ ہوگا کہ ادھر عمران خان صاحب کے کوئی 10 لاکھ بندے ہوں گے اور ادھر 10,000 بندہ پی ڈی ایم کا ہوگا؟ میں یہی نمبر کہہ دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب تو صادق اور امین ہے، وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، نہ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ کبھی انہوں نے فراڈ مارا ہے، حالانکہ میرے کاغذوں میں ان سے بڑا رنگ باز وزیر اعظم پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں آیا۔ جھوٹ 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 جھوٹو جھوٹ چتالی پروپیگنڈا، بس یہ پھر کبھی ہم بات کریں گے ان کے جھوٹوں کے اوپر، لیکن ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں 10 لاکھ بندہ ہوگا تو کیا وہ 10,000 کو اب قتل کرے گا، مطلب چبا کے رکھ دے گا؟ یہ پاکستان ہے، یہ کون سا ملک ہے؟ افغانستان ہے، روانڈا ہے جی، کیا ہے یہ ملک؟ تو کیا یہاں پر میرا مطلب ہے کوئی قانون نام کی کوئی چیز ہے؟ کوئی ادارے یہاں پر ہیں؟ پولیس ہے، رینجرز ہے، فوج ہے؟ کیا خون خرابہ آسانی سے ہونے دیا جائے گا؟ نہیں ہونے دیا جائے گا سر۔ اب وہ جو تو ڈنڈا آیا نا خان صاحب کو، وہ ڈنڈا چلے گا۔ خان صاحب مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جرت کا مظاہرہ کریں گے کہ جناب کہ 10 لاکھ بندہ میں اکٹھا کروں گا یا جلسہ کروں گا، اول تو جلسہ ہوگا نہیں، اور اگر ہوا تو پھر گارنٹیاں دے کے ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز وہ جو ہوتی ہے نا، کوئی گارنٹی، کوئی جی رکھوا کے آن کے خان صاحب اندر کہ جناب یہ میں نے اگر الٹا کام کیا تو فرق کر دینا، اوکے۔ تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ نہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہوگا، نہ عمران خان صاحب کا فساد برپا ہوگا، اور اس جو ٹوٹل فساد ہے اس سے بچنے کے لیے سب کو کہا جائے گا کہ ہمیں اس سارے معاملے میں مت گھسیٹیں۔ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پاکستان کی سلامتی کے ضامن جن کے ذمے ہے پاکستان کی سلامتی، وہ سرحدوں کے اوپر ہو یا سرحدوں سے باہر ہو یا سرحدوں کے اندر ہو، وہ جہاں جہاں پہ بھی ان کی ذمہ داری ہے، وہ ان کو پھر اگر وہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ تماشائی بنے رہے چپ کر کے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، میں نہیں چاہ رہا کہ وہ لوگ آئیں اور آ کے کوئی رول پلے کریں اپنا، یہ سیاست دانوں کا بکھیڑا ہے، اور یہ سیاسی میدان میں ہی اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے جو کوئی، اور سیاست دانوں کو اپنی لمٹس میں رہنا چاہیے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر ہم روتے ہیں کہ جناب کہ فلاں نے مارشل لا لگا دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ تو جب آپ کی حرکتیں یہ ہوں گی، یہ غیر ذمہ داری کا آپ مظاہرہ کریں گے، اور ذمہ داری کا مظاہرہ یہاں پر حکومت نے کرنا ہے، گورنمنٹ نے روکنا ہے ان لافل ایکٹیویٹیز سے۔ اگر لوگ جو ہیں جس طرح انہوں نے اپنی طرف سے روکا نا انصار الاسلام کو، بہت اچھا کیا، روکا ان کو کہ جی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے کسی ملیشیا کو، اور کسی، حالانکہ وہ ملیشیا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے روکا کہ پائے نا ہم ہیں نا، تو ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیوں آگے ہیں کسی کی حفاظت کرنے؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو سیاست دانوں اور گورنمنٹ کو یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، غیر جانبدار رہتے ہوئے۔ یہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ سسٹم نہیں لپیٹے جانے چاہیے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے، چونکہ عمران خان صاحب کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، میں یہ بربلائے وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں بڑی قطعیت کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا حساب کتاب لگا کے دیکھ لیں۔ اور یار آپ لوگ نواز شریف کو کہتے ہیں اس کے بچے بیٹے یہاں پر نہیں ہیں، اوکے ویری گڈ، ٹھیک ہے، وہ غدار ہے، مان لیا۔ تاڑے کہڑے جناب، تاڑے کتنے بچے مرید کے پڑھتے نے؟ آپ کے بچے کہاں پہ رہتے ہیں خان صاحب؟ مطلب جہو جے گان والے ہو جائے وہ جان والے، اور شرم نہیں آتی کہ آپ جس پر الزام جو لگا رہے ہیں، آپ خود شیشے کے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں۔
تو عمران خان صاحب کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، صرف دیہڑی لانی سی اور چوٹا لینا سی. وہ کوئی کسک ہوتی ہے نا، وہ دل میں کوئی محرومیاں رہ جاتی ہیں، وہ پوری کرنی تھی، وہ ہو گئی ہیں. خان صاحب پاکستان میں شاید مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں وہ قیام کریں گے یہ 23 24 کے 28 کے بعد. اور وہ جناب اپنے بیوی بچوں کو انہوں نے 3 سال ہو گئے نہیں ملے ہوئے، اور وہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی کسی بھی قسم کے علاج کی ضرورت پڑے، اور وہ بھی جو ہے وہ جو تانے دیتے رہے ہیں کہ جی وہ علاج کران گے دوڑ گئے، تو عمران خان صاحب بھی وہ جو ہے یہی کریں گے. کیونکہ عمران خان صاحب کی جو کرتوتیں رہی ہیں، پاکستان کا جتنا انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے، جتنی بڑے بڑے انہوں نے دیہڑے لگائے ہیں، دیہڑے، اتنے بڑے دیہڑے جو ہیں وہ زرداری اور نواز شریف صاحب کے دونوں ادوار میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک ریٹائرڈ پاکستان کے ایک حساس ادارے کا افسر کہہ رہا ہے. اور عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دوران ریٹائر ہوا ہے، اور اس نے عمران خان صاحب کے بڑے کرتوت بڑے قریب سے دیکھے ہیں، کیونکہ اس کی جاب اس طرح کی تھی، نظر رکھنا، چیزوں کی تحقیق کرنا، انٹیروگیٹ کرنا. اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے بہت بڑے بڑے دیہڑے لگائے ہوئے ہیں، لندن میں بڑی چیزیں خریدیاں گئی ہیں. وہ جو کہانی ہے نا وہ نیکلس والی کہ خان صاحب فون کر کے کہہ رہے تھے کہ ملک ریاض صاحب کو جانے دیں آنے دیں کوئی نہ روکے ٹوکے ہیں جی. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر جو اب آ کے وہ جو پہاڑ گرنا ہے نا قانون کا، قانون نے جب ان کو اپنے شکنجے میں لینا ہے تو عمران خان صاحب سے برداشت نہیں ہونا. تو اس لیے کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ ان کا لیڈر یہاں پہ رہے گا، دوڑے گا اور پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.